بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ چار چیزیں بری ہیں لیکن چار بدترین ہیں۔ نوجوان کا گناہ کرنا برا ہے لیکن بوڑھے کا گناہ کرنا بدترین ہے۔ جاہل کا دنیا میں مشغول ہونا برا ہے لیکن عالم کا دنیا میں مشغول ہونا بدترین ہے۔ اللہ تعالی کی اطاعت میں سستی کرنا ہر ایک کے لیے برا ہے لیکن علماء اور طلباء کے لیے بہت برا ہے۔ مالدار لوگ تکبر کریں تو بہت برا ہے لیکن علماء اور فقراء کریں تو بہت برا ہے۔ ان بے وقوفوں کو آزاد کروانا مشکل ہے جو اپنی زنجیروں کی عزت کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے ذہانت اور شخصیت دری کی دری رہ جاتی ہے جب واسطہ نصیب سے پڑتا ہے۔ اس بات کا یقین رکھو کہ جنہوں نے آپ کو بے سکون کیا ہے وہ پرسکون ہونے کی جتنی بھی اداکاری کر لیں سکون میں وہ کبھی بھی نہیں رہ سکتے۔ جتنا ملے قبول کر لینا چاہیے، ہو سکتا ہے یہ بھی ہماری اوقات سے زیادہ ہو، ہم تو گنہگار بندے ہیں، اس کا فضل تو ہر وقت ہمارے عیب چھپاتا ہے۔ جب تم عزیزوں، رشتہ داروں، اولاد اور دوستوں سے چڑھنے لگو تو جان لو اللہ تم سے ناراض ہے، اور تم جب اپنے دل میں دشمنوں کے لیے رحم محسوس کرنے لگو تو سمجھ لو تمہارا خالق تم سے راضی ہے۔ بلا ضرورت سچ فساد ہوتا ہے، کوئی پوچھے تو سچ بولو، نہ پوچھے تو چپ رہو۔ لوگ لذت ہوتے ہیں اور دنیا کی تمام لذتوں کا انجام برا ہوتا ہے۔ جو مانگ لے اس کو دو، جو بھول جائے اسے بھول جاؤ۔ یہ مردوں کا معاشرہ ہے، یہاں مرد کسی اور عورت کے ساتھ سو بھی لے تو وہ باعزت اور باوقار ہی رہتا ہے، لیکن ایک عورت کسی اور مرد کی طرف دیکھ بھی لے تو وہ بد کردار ہو جاتی ہے۔ سچ ہے مگر تلخ ہے۔ زندگی آسان کسی کی بھی نہیں ہوتی، بس اپنی اپنی اداکاری ہوتی ہے۔ کوئی جھیل لیتا ہے اور کسی میں برداشت کرنے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ ہمارے ہاں عزت کی حقدار صرف گھر کی عورتوں کو سمجھا جاتا ہے، باقی عورتیں ہمارے لیے گوشت کی دکانیں ہیں جن کے باہر ہم کتوں کی طرح زبان لٹکائے کھڑے نظر آتے ہیں۔ زیادہ تر سچائی نظروں سے اوجھل ہوتی ہے، اس کو تلاش کرنا پڑتا ہے، تلاش کرنے سے ہی سچائی حاصل ہوتی ہے۔ جلد سے جلد تجربہ کار ہونے کے لیے ایک اصول یاد رکھیں، زبان بند، آنکھیں اور کان کھلے رکھیں۔ ہجوم سے پرہیز کرو، تنہائی کو ساتھی بناؤ، جسے خدا ڈھیل دے رہا ہو اس کا کبھی احتساب نہ کرو۔ آپ کسی کو بھی زبردستی دو کاموں کے لیے مجبور نہیں کر سکتے، ایک محبت، دوسرا عبادت، دونوں دل سے ہوتی ہیں اور دونوں کا رشتہ روح سے جڑا ہوتا ہے۔ جب تمہارا نفس اور شیطان تمہیں یہ وسوسے دلائے کہ تمہاری دعاؤں کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا تو خود سے وہی کہو جو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا، مجھے امید ہے کہ میں اپنے پروردگار کو پکار کر محروم نہ رہوں گا۔ چالاکیاں اور ہوشیاریاں صرف دنیا میں ہی اچھی ہیں، آخرت میں کیا کرو گے؟ فرشتے تو سارا حساب لکھ کر بیٹھے ہیں۔ حیا کی کشش حسن کی کشش سے زیادہ ہوتی ہے۔
غریب کو صدقہ یہ سمجھ کر مت دیجئے کہ آپ اس کی دنیا سنوار رہے ہیں، بلکہ یہ سمجھ کر دیجئے کہ وہ آپ کی آخرت سنوار رہا ہے۔ اللہ کے نظام میں رزق بڑھانے کا ایک ہی قانون ہے، جتنا تقسیم کرو گے اتنا بڑھتا جائے گا۔ کہا جاتا ہے مرد بھی عجیب ہے، محبت عورت کا جسم دیکھ کر کرتا ہے، عورت بھی عجیب ہے، جسم دکھا کر مرد سے عزت کی امید کرتی ہے۔ اندھی محبت ہو یا اندھا اعتماد، دونوں انسان کو گہری کھائی میں گرا دیتے ہیں۔ دولت اینک خرید سکتی ہے مگر نظر نہیں، دولت کتابیں خرید سکتی ہے مگر علم نہیں، دولت گھڑی خرید سکتی ہے مگر وقت نہیں، دولت قلم خرید سکتی ہے مگر تحریر نہیں، دولت دوائیں خرید سکتی ہے مگر صحت نہیں، دولت نرم بستر خرید سکتی ہے مگر نیند نہیں، دولت عیش و عشرت خرید سکتی ہے مگر سکون نہیں۔ پریشان رہنے سے بہتر ہے کوئی مصروفیت تلاش کریں اور کوئی ذمہ داری قبول کریں، کیونکہ مصروف انسان کم پریشان ہوتا ہے۔ پہلی بار ہم ہمیشہ غلط لوگوں کو پسند کر لیتے ہیں، اور جب اچھے لوگ ملتے ہیں تو ہم اعتبار کرنا چھوڑ چکے ہوتے ہیں۔ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو اسے پاکیزہ لوگوں کی عیب جوئی میں مشغول کر دیتا ہے۔ لمبی دوستی کے لیے دو باتوں پر عمل کرنا، ایک اپنے دوست سے غصے میں بات مت کرنا، اور اپنے دوست کی غصے میں کی ہوئی بات کبھی دل پر نہ لینا۔ سچائی کے کئی ایک پہلو ہوتے ہیں، کئی ایک چہرے ہیں، ہر کوئی اپنی طبیعت کے مطابق ایک چہرہ اپنا لیتا ہے۔ 10 چیزیں 10 چیزوں کو کھا جاتی ہیں، نیکی بدی کو، تکبر علم کو، توبہ گناہ کو، جھوٹ رزق کو، عدل ظلم کو، غم عمر کو، صدقہ بلاؤ مصیبت کو، غصہ عقل کو، پشیمانی سخاوت کو، اور غیبت اعمال کو۔ فارغ وقت میں یاد آنے والا تعلق در حقیقت فارغ ہی ہوتا ہے۔ جس مقام پر آ کر برداشت ختم ہو جاتی ہے، اس مقام سے صبر شروع ہوتا ہے۔ بعض رشتے ایسے ہوتے ہیں جنہیں مضبوط کرتے کرتے انسان خود ٹوٹ جاتا ہے۔ لوگوں کی سازشیں آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی، کیونکہ قرآن مجید کے واضح الفاظ ہیں، اور تمہارا رب بہترین چال چلنے والا ہے۔